اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جادو، سحر، سفل اگر پرانا ہو جائے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ دیکھیے، اکثر لوگ نہیں جانتے کہ جادو جتنا پرانا ہوتا جائے اتنا شدید ہوتا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے جس چیز کا ذکر قرآن میں اور احادیث مبارکہ میں کیا ہے اس سے انکار کرنا اللہ سے انکار کرنا ہے۔ لہٰذا جس کا ذکر قرآن میں ہے اور سرکار نے اور ان کی پیاری اولاد نے اہل بیت نے فرمایا ہے، ہم اس کو اپنے توحید اور اللہ کی وحدانیت کے ساتھ قرآن مبین اور سرکار کے احکامات کے ساتھ ہی قبول کرتے ہیں۔ جادو سحر جس نے کیا وہ تو جہنمی ہے، یہ تو قرآن کا حدیث کا فیصلہ ہے، لیکن جس پر کیا گیا اگر اس نے علاج کروا لیا تب تو وہ جلدی آزاد ہو جاتا ہے یا دیر میں آزاد ہوتا ہے۔ لیکن جادو کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جب تک کسٹمر جادوگر کو فنڈ کرتا رہے، پیمنٹ کرتا رہے، پیسے کرتا رہے تو وہ غلاظت کھاتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، جب تک تو وہ اثر کو مینٹین رکھتا ہے۔ لیکن جب وہ پیسے دینا بند کر دے تو اس کے ساتھ اس جادو کا، اس سفل کا، ان بھیجے ہوئے اثرات کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک کیٹیگری وہ ہوتی ہے کہ جس میں کسٹمر عامل کی مرضی سے ایسا جادو طے کراتا ہے کہ جو دائمی اثر کرے۔ اس کی کاٹ اللہ کا ولی ہو تو ہی کر سکتا ہے، یا بہت ہی کامل، عام عامل کی تو بس کی بات نہیں، کیونکہ عاملوں کی جان چلی جاتی ہے ایسے عمل کی کاٹ کرنے میں۔ عام عامل نے بھی 1.25 لاکھ، یہ مشہور بر صغیر پاک و ہند کا جملہ ہے جو میں یہاں دہرا رہا ہوں کہ 1.25 لاکھ عاملوں میں ایک عامل کامل ہوتا ہے، اور اس کو تلاش کرنا، عامل ہی نہیں ملتے، اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے، وہ بڑی تلاش سے ملتا ہے، تو وہ کامل ہی اس کی جادو کی کاٹ کر سکتا ہے۔ وہ کیسا ہوتا ہے کہ اگر وہ جادو کی کاٹ نہ کی جائے تو جیسے جیسے سورج غروب ہوتا ہے، ہر ہونے والے غروب سورج کے ساتھ اس کی شدت بڑھتی جاتی ہے، اور اس کی شدت جو بھی اثرات لاتی ہے، اگر وہ رزق کی بندش ہے تو وہ اور شدید ہو جاتی ہے، اگر وہ شادی کی بندش ہے تو آنے والا ہر رشتہ اور اگینسٹ ہو جاتا ہے، اگر وہ بیمار کر دینے والا ہے تو ہر بیماری کی شدت بڑھتی چلی جاتی ہے، اگر وہ میاں بیوی کو سپلٹ کرنے کا ہے تو میاں بیوی کی دشمنیاں، آپس میں دشمنیاں، کورٹ کچہریوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں، کسٹڈی میں، بچوں کی کسٹڈی میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے بد اثرات جڑ پکڑ کر سٹرونگ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ صرف ایک کامل ہی یہ جانتا ہے کہ وہ اس کی کاٹ کر سکتا ہے۔ اسی لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ چاہے عامل آپ کو جتنی محنت سے تلاش کرنا ہو کر لیں، کیونکہ جادو سفل کی کاٹ جلدی ہو جانی چاہیے۔ ہمیشہ یہ بات کوٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ہر بیماری ارلی سٹیج میں مائنر ہوتی ہے، معمولی ہوتی ہے۔ جب ہم نیگلیجنٹ ہوں، غفلت برتیں تو وہ سٹرونگ ہو جاتی ہے یا کمپلیکیشنز کے ساتھ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ جادو کی بھی یہی مثال ہے، اگر آپ اسے نیگلیجنٹ ہوں گے، غفلت کریں گے تو یہ اپنے اثرات دکھائے گا، اور اگر وہ لائٹ ہے تو پھر تو آپ کی خوش نصیبی، قسمت، تقدیر ہوئی، آپ کی بچت ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ عمل شدید ہے، یا کسی نے قبر میں اتار دیا ہے، یا تالا لگا دیا ہے، یا پرو دیا ہے، یا پھر ببول کے کانٹوں پہ کسی گڑیا میں اتار دیا ہے، یا پھر ہانڈی کو قبر میں دبا دیا ہے، یا اگر کڑا پڑ کر گڑھے میں ڈال دیا ہے، پھر تو کوئی کامل ہی اس کی کاٹ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک ان کو جہنم میں اعلیٰ درجہ عطا فرمائے جو کسی کا گھر برباد کرتے ہیں۔ کہ امام زمانہ کا ظہور فرمائے، بحق غازی یا غازی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی سے خوش آمدید۔ وعلیکم السلام بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کی بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی، تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے۔ میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں۔ ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں، اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ، ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں۔ دوسری بات یہ، کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے،
कैंसर के मरीजों को पहले देखा जाता है, डायलिसिस के मरीजों को पहले देखा जाता है, इसलिए वो बैठ नहीं सकते या परेशानी के बाइस बनते हैं, इसलिए उनको पहले देखा जाता है। ये आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। और लिहाजा ये मुझे भी किसी ने कहा था कि वहाँ चले जाए अब्दुल्ला शाह गाजी भाईजान के पास, एक रात की परेशानी होगी, अल्लाह ने चाहा उसके बाद दोबारा जाने की, दवाई लेने की कोई परेशानी नहीं है। 10, 15, 20 मिनट लगते हैं, बाहर से आओ, फाइल दो, आप अपनी दवाई लो, इंशाअल्लाह चले जाएं। और ये गाजी बाबा के सदके और इनके पानी के सदके में इंशाअल्लाह सारे काम अल्लाह यहाँ से भाईजान के पास से करा रहा है। को पता है कि हाल में दरबार पे भाईजान की हाजिरी पे पाबंदी लगा दी गई है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूंगा सर, यहाँ तो हिंदू भी, ईसाई, क्रिश्चियन, दुनिया के हर कौम का शख्स आ रहा है, इसमें तो किसी को मना ही नहीं करा जा सकता। भाईजान तो हमारे वो ओलिया वो कराम है, दुनिया हाथ पांव चूम रही है, उनको कैसे मना करा जा सकता है, ये बताया जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे भाई कोई ऐसी फीस वगैरह मुझसे नहीं ली गई, और माशाल्लाह यहाँ पे इतना बेहतरीन तरीके से भाईजान के पास इंतजाम है कि मैं अपने भाई को दवाई लेने के लिए मरीज बना के लेके आया हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरा ऐसा दिल हो रहा है, इतनी उन्होंने मुझे इंतजामियत ने इज्जत दी है, सही तरीके से बिठाया, खाने पीने का नाश्ता वाश्ता ये वो सब कुछ माशाल्लाह भाईजान की तरफ से। मुझे तो इतना मजा आ रहा है कि घर पे जाने का दिल नहीं हो रहा। माशाल्लाह भाईजान को अल्लाह जिंदगी दे, तरक्की दे, और इंशाल्लाह आप भी जो है ना, जो सुनने वाले हैं माशाल्लाह भाईजान के पास आए, हर चीज का इलाज है, आपको इतना मजा आ जाएगा कि बस आपको मैं क्या बताऊं। पाबंदी किस वजह से लगा दी गई भाई? यहाँ तो हर कौम का बंदा, हर इंसान है, अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा है, वहाँ यहाँ तो किसी की पाबंदी का कोई जवाब ही नहीं बनता। और भाईजान जैसे पे अगर पाबंदी लगा दी तो लगाई किसने भाई, ये मुझे बताएं। बड़ी बात है यार, जो उसने इतनी बड़ी बात कर दी, लगता है वो भाईजान से मिले नहीं है। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाजी, मेरा नाम नदाम गाजी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी पर पिछले 10 साल से अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान के साथ खिदमत में हूँ। और इस वक्त मैं शिकागो USA में रिहाइश पजीर हूँ, मैं खिदमत में हूँ, और इस वक्त भी मैं इंशाअल्लाह पाकिस्तान में खिदमत कर रहा हूँ। और माशाअल्लाह से हमारे मुर्शिद भाईजान के साथ और उनका दरबार अब्दुल्ला शाह गाजी दाखिला ममनू है, ये सरासर गलत है और हम इसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। खिदमत में आता हूँ और भाईजान के साथ यहाँ पर हम लोग फी सबीलिल्लाह दवा अल्हम्दुलिल्लाह कोई किसी किस्म का हदिया नहीं वसूल करते, और भाईजान और हम सब गुलामान गाजी फी सबीलिल्लाह लोगों को मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह देते हैं। ये देख कर दवा अगली देंगे उसे। हाँ, इतना तो कर लेंगे शहजादे भैया। आज आपको मुंतहा को 4 महीने की दवा दे रहे हैं। 4 महीने की दवा कैसे लेनी है? इनको बोला हुआ है ना, ज्यादा मिकदार में पानी नहीं लेना। सरकार के जरा डायलिसिस बेहतर होता है, फिर होगा। गाजी बाबा के चश्मे का पानी लो, 1 चम्मच पानी में गाजी बाबा की दवा के 10 कतरे डलेंगे।